تیسرا صبر یہ کہ دعا ایک دفعہ نہیں بار بار مانگو اور اللہ سے مانگتے رہو جہاں تک کہ نعمت عطا ہو جائے. حدیث شریف میں ہے اللہ قبول فرماتے ہے جب تک بندہ تھکے نہیں. تھکتا یہ کہ کہے میں نے مانگا مجھے نہیں ملتا، یہ کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. امام غزالی فرماتے یہ کلمہ کفر ہے، اس شخص کا ایمان سلب ہو جائے گا. اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں. قبولیت کے 3 شکلیں ہیں، کبھی بلا رد ہو جاتی ہے، کبھی دعا ذخیر آخرت بن جاتی ہے، کبھی جو مانگا وہ مل جاتا ہے. مدد مانگو صبر کر کے نماز پڑھ کر. معلوم ہو کہ بہترین دعا نمازوں کے بعد ہے، بہترین دعا نمازوں کے بعد ہے. چنانچہ مولانا مفتی کفایت اللہ مفتی اعظم ہند نے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد الصلاۃ المکتوبہ. حکیم الامت مولانا شرف علی نے امداد الفتاوی جلد اول صفحہ 550 پر ایک رسالہ ملایا ہے، اس کا نام ہے استحباب الدعوات بعد المکتوبات، اور مفتی محمد شفیع صاحب سے ایک عربی رسالے کا اردو ترجمہ کرایا گیا ہے. اس لیے سنتوں کے بعد اجتماعی دعا وہ تو متکلم فی ہے، بعض انکار کرتے بعض اقرار، لیکن مکتوبہ کے بعد ہند میں، ایران میں، بلوچستان میں، افغانستان میں، سرحد میں، کشمیر میں، ان تمام علاقوں میں اہل خیر اہل حق سلف صالحین سے دعا رائج ہے. اور بعد المکتوبہ دعا اجتماعی کا انکار کرنا بھی بدعات میں سے ہے. یہ بھی مبتدی ہونے کی دلیل ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد دعا نہ مانگے یا اجتماعی دعا کو منع کرے. میں اپنے مقام پر تفصیل کروں گا انشاءاللہ. اور مدد مانگو صبر کر کے نماز پڑھ کر. وَإِنَّهَا لَكَ، وہ یہ نماز پڑھنا بڑا گراں ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. الذین، ڈرنے والے وہ ہے، یظنون، جو عقیدہ رکھتے. ظن عقیدہ یقین کے معنی میں ہے، میات عامل میں ہے. انہم ملاقو ربہم، کی رب سے مل کے رہیں گے. وانہم الیہ راجعون، اور بے شک یہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. سورۃ بقرہ میں مسائل ثمانیہ کا مفصل بیان ہے. ابتدائی 100 آیات توحید پر مشتمل ہے، اس کے بعد بھی توحید ہے، لیکن یہ ابتدائی 100 آیات میں بہت زیادہ مسئلہ توحید اجاگر کیا گیا ہے. سورت کا موضوع ہے العبادت المخلصہ للہ وحدہ، اور یہ سورت میں 4 جگہ بیان ہوا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم پہلی جگہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد دوسری جگہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تیسرا مقام ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض یہ چوتھا مقام ہے. سورت مصدر ہے، حروف مقطعہ سے، جن کا متعین معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ حکمت کا تقاضا ہے. ابتدائی 5 آیات اوصاف مومنین پر مشتمل ہے. 2 آیتوں میں ذم کفرہ ہے، ایک رکوع میں 10 نشانیاں 2 مثال منافقوں کی ہے، اور سورت کے موضوع کا بیان ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تحدید کی گئی. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ سے مبشرین، جنہوں نے اطاعت کی ان کے لیے تبشیر، اور جنہوں نے انحراف کیا تنذیر کی گئی. اور نعم عامہ بیان ہوئی، اور پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق، خلافت، مسجود ملائک ہونا اور داخل جنت ہونا، اور ان کی توبہ قبول ہونا، اور اس پر بنی اسرائیل کی تفریق کہ اے پیغمبروں کی اولاد، تم کیوں نبی آخر زمان سے منہ موڑتے ہو، ایمان لانے کے بجائے کفر کرتے ہو، اور اطاعت کے بجائے تلبیس کرتے ہو، بیان کے بجائے کتمان کرتے ہو. یہ تمہاری عبادات میں سخت ترین خلل ہے. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا پہلا مستحق انسان خود ہے، آپ کیوں نظر انداز ہو رہے ہیں؟ اور اس سلسلے میں آخرت کا خوف یاد دلایا گیا. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یہ بنی اسرائیل سے پہلا خطاب تھا، کیونکہ
کی صورت میں بہت زیادہ رد یہود کا ہے جو فاتحہ کے اندر مغضوبین کے عنوان سے بیان ہوئے تھے، اور یہود کے رد میں پہلا رد جس میں نعم مجملہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ احسانات کیے تھے، تم کیوں انحراف کر کے ناشکر بنتے ہو، اور دوسرا رکوع شروع ہوا اور اس میں انعامات مفصلہ ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اسرائیلیو یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے انعام کیے تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے برتری دی تم کو کائنات پر، یہ مضمون بالترقی کہلاتا ہے۔ واتقوا یوما، ڈرو اس دن کے آنے سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کام نہیں آئے گا کوئی بھی کسی سے کچھ، ولا یقبل منها شفاعۃ، نہ کسی کی سفارش چلے گی، ولا یؤخذ منها عدل، نہ کسی سے تاوان جرم لیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ یہ 4 طریقے ہیں دنیا میں کسی کے تعاون کرنے کے، آدمی خود پیش ہوتا ہے، میں کرتا ہوں کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، پھر سفارش لگتی ہے کسی بڑے کی وجاہت، اس کے مقام اور مرتبے سے کام لیے جاتے، ولا یقبل منها شفاعہ، پھر جرمانہ بھرا جاتا ہے، ولا یؤخذ منها عدل، پھر لوگوں کو پارٹی کو ملا کر کے اور عدالت کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، اور جس کے خلاف چاہتے ہنگامہ کرتے، ولا هم ینصرون، ایسی طاقت آزمائی بھی نہیں کی جا سکے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یاد کرو جب ہم نے بچایا تم کو فرعونیوں سے جو پہنچا رہے تھے تم کو طرح طرح کی تکلیفیں۔ یسومونکم، سام یسوم کے معنی کسی کو پریشان کرنا، مراد یہاں یرسلونکم کا معنی ہے، جو پریشان کرتے تھے تمہیں، سوء العذاب، طرح طرح سزائے دے کر، یذبح، وہ کیا اس کا بیان کیا، یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور تمہارے ایسا ہونے میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی، عظیم صفت ہے بلاؤن کی۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ آگے چل کر سلطنت مصر پر قابض ہوگا، تو اس نے حکم دے دیا کہ اسرائیلیوں کیا کوئی بچہ پیدا نہ ہو، آئے ہائے ناحق بچوں کو قتل کرنے لگا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے چیرا پاڑا تمہارے لیے دریا کو، بحر احمر کو، اس کا ایک حصہ دریائے نیل بھی ہے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، بس ہم نے بچایا تم کو، وَأَغْرَقْنَا لَفِرْعَوْنَ، اور ڈبو دیا ہم نے فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھتے ہی رہے۔ یہ تو نہیں دیکھتے تھے لیکن واقعہ ایسا زبردست ہے جیسے آنکھ کو دیکھا حال۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے متبعین کو لے کے روانہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بحر احمر میں ان کو راستے دے دیے، وہ پار لگ گئے، پیچھے فرعون لشکروں کے ساتھ آیا، وہ ڈوب گیا۔ تفصیل خود قرآن میں آ رہی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یاد کرنے کا ہے جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتوں کا۔ سبحان اللہ، کہتے وعدہ تو 30 کا تھا لیکن محبت کے اوقات بڑھ جائے تو اچھا ہے، نہ کہ گھٹ جائے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس شریعت میں مسواک روزے کی حالت میں ناجائز تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کیا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا تفسیری روایت تو ہے لیکن حدیث نے اس کو قبول نہیں کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، محبت کی گڑیاں بڑھ جائے تو اچھا ہے۔ دن کو اگر جنازہ آیا تو جنازے کا حکم یہ ہے جلدی دفناؤ، غم جلدی لپیٹو۔ جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے تدفین سنت ہے، انتظار کرنا کہ جب نماز کے بعد نمازی بڑھ جائے، بےہودہ بات لکھی ہے کہ یہ بےہودہ بات، شریعت کو عقل سکھانا ہے۔
جمعے کی گڑی مردے کو قبر میں ملنا چاہیے، اور نکاح جمعے کے دن عصر کے بعد ہو، وہ مقبول گڑی قبولیت کی، تو خوشی دراز ہوتی ہے۔ لذیذ بود حکایت دراز تر گفتگو، لذیذ بود حکایت دراز تر گفتگو، چنانکہ حرف عصا گفت موسیٰ در طور، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، قال ہی عصای اتوکأ علیہا دو واہش بها علی غنمی تین ولی فیہا مآرب اخری، چار مذہب، چار فقہ، اور خاک پڑ جائے اور جل جائے جل جانے والے، یہ چار فقہوں سے، چار مذاہب سے، چار سلاسل سے اسلام کی ضرورت اللہ نے پوری فرمائی۔ یہ تکوین کا مسئلہ ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یاد کرنے کا ہے جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام دن رات محنت کرتے تھے، اور بنی اسرائیل تو ہر قوم تھی، ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی، حضرت تھک گئے۔ حق تعالیٰ نے کہا آ جاؤ یہاں، کوئی طور میں بات چیت ہو جائے گی، ذرا آرام کر لو، تھوڑی تسلی سے تھوڑا سا آرام کر لو۔ اور محبت کے لمحوں میں رات مؤثر ہے۔ اللیل للعاشقین ستر یا لیت اوقاتها تدوم، معذن بانگ بے ہنگام پرداش، نمی داند کے کز از شب گزشتس۔ محبت کے لمحوں میں رات مؤثر ہے، کیونکہ رات پردہ پوش ہے۔ اللہ اللہ، شاہ عطا اللہ شاہ کی تقریر تھی، عشاء کی نماز پڑھ کر اسی میدان میں شاہ صاحب نے بیان شروع کیا۔ 4 ساڑھے 4 گھنٹے 5 گھنٹے بیان ہوا ہوگا، کہیں سے اذان کی آواز آئی، لوگوں نے شور مچائے، شاہ صاحب خبردار بند نہ کرنا، تقریر جاری رکھیے۔ ایسی تقریر تو بلا کی تقریر ہوئی، ایسے جیسے انسانوں کے دل و دماغ پر قدرت اللہ نے عطا کی تھی۔ تو شاہ صاحب شاعر بھی تھے بہت اچھے، یک دم چیخ پڑے اور فی البدی شعر کہا، شب وصال بہت کم ہے آسماں سے کہو، کہ جوڑ دے کوئی ٹکڑا شبی جدائی کا۔ لا الہ الا اللہ۔ یاد کرنے کا ہے جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل من بعده، پھر بنایا تم نے بچڑے کو معبود حضرت کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اے اسرائیلیو تم بڑے بے انصاف ہو۔ حضرت 30 دن کے لیے گئے تو 40 ہو گئے، سبحان اللہ۔ 40 دن کے اندر اندر یہ آپ تفسیر سے انشاءاللہ فارغ ہو جائیں اللہ کے حکم سے۔ 40 دن میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے کہ نطفہ 40 دن تک ایک حال میں ہوتا ہے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے۔ 40 دن جب آدمی تبلیغ میں گزارے تو پھر اس کا لب و لہجہ تبلیغ کا ہو جاتا ہے۔ آئی سوال تبلیغی رنگ چڑھنے لگتا ہے، جب 4 مہینے کا ہو جائے پھر تقریر بھی تبلیغی کرتا ہے، اور جب سال گزارے مولوی تو جتنا علم پڑا ہوتا ہے بحکم خدا سب بھول جاتا ہے۔ نہ محقق شدی نہ دانش بل، 4 پائے برو کتابی جل۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ذیقات کا پورا مہینہ اور ذی الحج کے 10 دن، پھر تم نے بنایا بچڑے کو معبود بعد حضرت کے جانے کے، وانتم ظالمون، کیونکہ سامری نے
سونے کا ایک بچڑا بنایا اور وہ بیں بیں کرنے لگا، تو اس سے ان کو بہت ہی زیادہ مغالطہ ہوا۔ ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کیا تم کو، من بعد ذالک، بعد اس کے، لعلکم تشکرون، تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، یاد کرنے کا ہے جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان، جیسے قرآن کا ایک نام فرقان ہے، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، شاید توریت کا بھی ایک نام فرقان ہے، یا کتاب سے مراد احکام اور فرقان سے مراد ان کے دلائل، یا کتاب سے مراد توریت اور فرقان سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ یاد کرنے کا ہے جب ہم نے دی حضرت موسیٰ کو کتاب اور فرقان، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ معلوم ہوا کہ کتابوں میں ہدایت ہے۔ یہ کہنا کہ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اس شاعر کو خیال کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے کتاب ہدایت کے لیے بھیجی۔ شعر میں فطور پایا جاتا ہے۔ بزرگوں کے ملفوظات و فرمودات کارگر نہیں ہیں، بزرگوں کو بھی قرآن و سنت پڑھانا پڑے گا، اور خانقاہوں میں اور جانکاہوں میں اور چیزیں تو ہے، قرآن نہیں ہے، اس لیے وہ بھی قابل اصلاح ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے، یا قوم، میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے ظلم کیا اپنے ساتھ بنا کر بچڑے کو معبود، فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کے حضور۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں مہینے کی جگہ 40 دن گزارنے لگے اور پیچھے سامری نے بچڑے سے ان کو بہکایا اور حضرت واپس آئے تو حکم آیا کہ جنہوں نے بچڑے کا سجدہ کیا ہے وہ اپنی خوشی سے، جنہوں نے سجدہ نہیں کیا ہے ان کے ہاتھوں میں تلوار دے کر کے وہ انہیں قتل کر لیں۔ یہ اس زمانے میں اس قسم کے گناہ کی توبے کا طریقہ تھا، اس زمانے میں اس قسم کے گناہ کی توبے کا طریقہ تھا، یا یہ کہ یہ مرتد کی سزا تھی۔ آیت دائر ہے دو مسئلوں میں۔ اس سلسلے میں مولانا شبیر احمد عثمانی، پاکستان کے شیخ الاسلام اور دارالعلوم دیوبند کے متکلم اور مفسر، اور مشہور زمانہ مرزائی مولوی محمد علی لاہوری بیان القرآن والے کے درمیان مکالمہ اور مکاتبہ ہوا ہے، جو حضرت شیخ کی کتاب الشہاب میں موجود ہے۔ مرزائیوں کے خلاف مولانا شبیر احمد کی کتاب ہے الشہاب۔ یاد کرو جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے، اے لوگو تم نے ظلم کیا اپنے ساتھ بنا کر بچڑے کو معبود، پس توبہ کرو پیدا کرنے والے کے حضور۔ اور توبہ کا طریقہ یہ، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مارو ایک دوسرے کو، یعنی سجدہ نہ کرنے والے سجدہ کرنے والوں کو قتل کر لیں۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عِنْدَ بَارِئِكُمْ، پیدا کرنے والے کے حضور، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، وہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے۔ یہ ایک احسان کم ہے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یاد کرو جب کہا تم نے اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر یہاں تک کہ دیکھ لے اللہ کو کھلی آنکھوں سے، جہرتاً کھلی آنکھوں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں کوئی دور پر، تو انہوں نے کہا ہم بھی سننا چاہتے ہیں۔ چنانچہ یہ ساتھ چلے گئے اور باتیں سن لی، لیکن کہ نہیں باتوں سے کام نہیں چلے گا، دیکھنا پڑے گا، یہ بدتمیزی تھی۔
فاخذتکم الصاعقۃ، پس آن پکڑا تم کو آسمانی بجلی نے، وانتم تنظرون، اور تم دیکھتے ہی رہ گئے، سب کے سب بے ہوش ہو گئے، جانیں نکل گئی۔ حضرت موسیٰ کی دعا اور التجا سے اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر اٹھایا تم کو تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، مردے کا زندہ ہونا انبیاء کا معجزہ اور اولیاء کی کرامت ہو سکتی ہے۔ ایک اور احسان، وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے سائبان بنایا تم پر بادلوں کا، سخت دھوپ تھی، تپش ٹپک رہی تھی، یہ جلس رہے تھے، موسیٰ کی دعا سے بادل ساتھ ساتھ آئے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا تم پر من و سلوہ، من میٹھی چیز اور سلوہ پھیکی، جیسے زردہ اور بریانی، جیسے حلوہ اور قورمہ، جیسے پھل اور چٹپٹے۔ مفسرین کو جون سا کھانا پسند تھا اس کا ذکر کیا ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان صاف ستھری چیزوں میں جو ہم نے تمہیں دی، وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن اپنے ساتھ ظلم کرنے لگے۔ وہ ظلم اس طرح کہ انہوں نے اس نعمت من و سلوہ کی ناشکری کی۔ ایک اور احسان، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یاد کرو جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں۔ امام قتادہ کہتے ہیں بیت المقدس ہے، دوسرے ائمہ کہتے ہیں بیت المقدس کے قریب میں ایک بستی تھی اریحا، وہ مراد ہے۔ ہم نے کہا داخل ہو اس بستی میں، کھاؤ اس میں سے جہاں تم چاہو کھل کر، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہو جاؤ شہر میں، شہر کے دروازے سے سجدہ کر کے۔ یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے کہ کسی نیا مقام شہر گاؤں میں جا کر آپ اس کی مسجد میں یا ان کے گھر پر 2 رکعت نفل پڑھ لیں، دعا فرمائے، اللہم انی اعوذ بک من عقابک وفتنۃ عبادک وشر بلادک، اللہم ارحم عبادک وبلادک عما یوجب مقتک وغضبک۔ خدائے شہر اور شہر والوں کی تکالیف سے، پریشانیوں سے ہمیں بچا۔ تو یہ مطلب ہوگا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، شکریہ کے نفل پڑھ لو، تحیۃ البلد پڑھ لو، تحیۃ البلد۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو معاف فرمائیے، حتی یحط کے معنی گناہ معاف کرنا، اور کہو کہ معافی چاہتے ہیں، نغفر لکم خطایاکم، معاف کر دیں گے تم کو تمہاری غلطیاں، وسنزید المحسنین، اور بھی بڑھا کے دے دیں گے نعمتیں احسنیوں کو۔ محسنین، محسن کا جمع ہے، احسن یحسن سے محسن آتا ہے، احسنیوں کو اور بھی ملے گا۔ ارے وقفے میں بھی چائے پی لی، اثر کے بعد والی چائے برقرار ہے۔ رمضان شریف شروع ہو جائے گا، من و سلوان نازل ہونے شروع ہو جائے گا، اور یہ کم علوم ہے جو آپ کو آیات کے تحت ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تاکیدات کی، ایک یہ کہ وہاں پہنچ کر 2 رکعت پڑھ لو، اور دوسرا یہ کہ زبان سے پڑھو، حِطَّةٌ حِطَّةٌ اللہم حَطِّ عَنَّا خطیئاتنا، خدایا ہمارے گناہ معاف فرما۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، بدل ڈالا ظالم